بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، پریشانیاں حل فرمائے اور کام بنائے۔ کہتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد انمول خزانہ نمبر 2 پڑھتا ہوں، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا فیض دیا ہے۔ میرے کام بنتے ہیں، پریشانیاں حل ہوتی ہیں، اور جو ذکر میں کرتا ہوں اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کرم کی بات ہوتی ہے کہ آپ جو ذکر کریں اس میں آپ کا دل لگے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی ایک ذکر، کوئی ایک عمل، کوئی ایک ہمارا جو ذکر ہوتا ہے وہ ایسا قبول ہوتا ہے کہ اس کی وسیلے سے تمام ذکر و اذکار کے اندر فیض جاری ہو جاتا ہے، تمام ذکر و اذکار کے اندر اللہ کریم برکت ڈال دیتا ہے، لطف ڈال دیتا ہے، اور پھر ہم جو بھی ذکر کرتے ہیں اس کا ہمیں فیض ملتا ہے۔ تو بس دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کثرت سے ذکر کریں، درود شریف، استغفار، کلمہ یا جو بھی دعائیں ہیں یا صورتیں ہیں وہ کثرت سے پڑھیں، اور ساتھ ساتھ وہ قبول ہوں، اور اس کی برکت سے جتنے ذکر و اذکار ہیں اس میں فیض جاری ہو جائے۔ یہ دعا لازمی کیا کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا بڑا فیض ملا، اور دوسرا بہترین عمل جو میری زندگی کا ہے وہ سورہ والضحیٰ کا عمل ہے۔ میں نے جب جس بھی کام کے لیے کیا، اللہ کریم نے مجھے کبھی مایوس اور خالی نہیں لٹایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میری دعا قبول کی اور میری لاج رکھی۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس ایک عمل نے میری زندگی ہی بدل دی۔ کہتے ہیں میں نے جس کو یہ عمل بتایا اس کو بھی بڑا فیض ملا۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکے کو بتایا، وہ تقریباً اپنی جاب کے لیے 1 ہفتے سے پریشان تھا، جگہ جگہ اپلائی کر رہا تھا، مالی طور پہ بہت تنگی تھی، قرضہ تھا۔ میں نے اسے کہا تم یہ پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری جاب لگے گی اور اس میں بہت ترقی اور کامیابی ملے گی۔ کہتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد میں نے اس سے ملاقات کی اور کہا کہ بتاؤ کیا کام بنا تمہارا؟ اس نے کہا میں نے تو پڑھی ہی نہیں، بس سوچتا تھا پڑھوں گا آج، لیکن ذہن سے ہی نکل جاتا۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں تھا یہ ذکر۔ اور کہتے ہیں کہ میری یہ بات جو ہے نا دل سے نکلتی ہے، یعنی میرے بات یہ دل میں آئی کہ اگر ہم کوئی ذکر نہیں کرتے ہیں تو ہمارے نصیب میں ہی نہیں ہوتا۔ اور ہم ہوتے کون ہیں ذکر کرنے والے؟ وہ تو رب کریم ہے جو ہمارے دماغوں میں، ذہنوں میں، دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ ذکر کرو، اور پھر جب ہم وہ کرتے ہیں محبت سے، خلوص سے، تو ہمارے کام بنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسا پرتاثیر عمل ہے، کبھی بھی آپ کریں اس کو تو خطا نہیں جاتا۔ اس وظیفے کی فیض اور برکت اور فائدے اتنے ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، آپ یقین جانیے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ کہتے ہیں صرف 3 دن میں نے اسے پڑھا ہوگا اور اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ہم نے نئی گاڑی لے لی۔ اور کہتے ہیں ہم ایک عرصے سے گاڑی خریدنا چاہ رہے تھے، اور تقریباً ہم نے 20 سال پہلے گاڑی خریدی تھی، ہماری وہ استعمال میں تھی، پھر ہمارے مالی حالات خراب ہوئے، تنگی آئی تو ہم نے وہ بیچ دی، اور پھر اپنا جو بھی کام تھا ان پیسوں سے وہ کام کر لیا۔ اب تقریباً 20 سال سے ہماری بڑی خواہش تھی کہ ہم گاڑی خریدیں، لیکن اسباب ہی نہیں بنتے تھے، پیسے جمع کرتے وہ کسی نہ کسی جگہ خرچ ہو جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سورہ والضحیٰ کا عمل کرنا شروع کیا کہ اللہ کریم ہمیں اپنی عطاؤں سے، خزانوں سے گاڑی عطا کریں۔ اور کہتے ہیں 3 دن کے اندر ایسے اسباب بنے کہ ہم نے نئی گاڑی خریدی۔ اور کہتے ہیں کہ بس آپ اسے پڑھنا شروع کریں، رزق کی کمی نہیں رہتی، بے حساب اللہ نوازتا ہے، عمدہ چیزیں ملتی ہیں۔ گھر ہو تو اس میں نعمتوں کی، برکتوں کی، وسعتوں کی فراوانیاں ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں آپ یقین سے کرنا تو شروع کریں۔ کہتے ہیں آپ نے بس کرنا یہ ہے، یا تو آپ ہر نماز کے بعد 1 دفعہ سورہ والضحیٰ پڑھیں گے، یا صبح اور شام پڑھ لیں، یا دن میں جب آپ کو موقع ملے آپ اسے 1 گھنٹے کے گیپ سے پڑھ لیں۔ زیادہ سے زیادہ 9 ٹائمز پڑھیں گے، اور ورنہ آپ صبح اور شام پڑھ لیں یا ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، لیکن اگر فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اور پڑھنا ایسے ہے کہ آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، 1 دفعہ سورہ والضحیٰ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور سورہ والضحیٰ میں جہاں پر بھی کاف آئے اس لفظ پر رک کر یا کریم 9 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور یا کریم جب آپ پڑھ رہے ہوں تو دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، آپ پورے توجہ دھیان سے پڑھیں، اور یا کریم پڑھتے وقت آپ کی جو دعا ہے، حاجات ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سورہ والضحیٰ اس طرح سے مکمل کریں، اور اس کے بعد جو بھی دعائیں وہ مانگیں آپ، کہتے ہیں گڑ گڑا کر مانگیں، بھکاری بن کر مانگیں، رو رو کر مانگیں۔ 1 2 یا 3 منٹ لگتے ہیں اس عمل کو کرنے میں، لیکن یہ عمل کرنے سے ایسی برکتوں کے خزانے کھلتے ہیں، ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسے ناممکن کام ممکن ہوتے ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مالی مسئلے تو اس سے فوری حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کاروباری مسئلے ہوں، گھریلو مسئلے ہوں، آپ کے ایسے حل ہوں گے، چٹکیوں میں حل ہوں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کیسے کیسے آپ کی غیبی مدد ہوگی۔ بس پڑھنے والا جو نا کامل یقین والا ہو، یقین سے پڑھیں، محبت توجہ سے پڑھیں، رو کر گڑ گڑا کر پڑھیں، اور پھر اثر دیکھیں۔ کہتے ہیں مختصر ترین عمل ہے اور کامل فیض دینے والا عمل ہے۔ کہتے ہیں جس نے پڑھا اسے فائدہ ہوا، اور خود ہمیں 3 دن کے اندر
خود ہمیں 3 دن کے اندر اللہ کریم نے نئی گاڑی سے نوازا، تو بس آپ بھی کیجئے، یقین سے کیجئے، اپنی کسی حاجات کے لیے کریں اور دعا مانگیں، اور بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے چلے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔